السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں، ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دیں کہ جو بھی ہم نے سیکھا سکھایا اس پر ہم بہترین طریقے سے عمل کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کو ہمارے حق میں حجت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النور کورس کی ہماری لاسٹ کلاس ہے، اور انشاءاللہ آج ہماری سورۃ النور کا اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ جی، تو کل آیت نمبر 61 تک الحمدللہ ہماری تفسیر ہو چکی تھی، اور اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے کہ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کے گھر میں کیسے جانا ہے، اور وہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جہاں پر ہم بے تکلف ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں، ان کی انویٹیشنز جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سکھایا کہ جب ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اور سلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف جو ہے نسبت دیتے ہوئے اس کو تحفہ قرار دیا۔ اور پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ جنتیوں کا استقبال بھی جو ہے جنت میں سلام سے ہی ہوگا، اور فرشتوں کا بھی یہی سلام ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان کی صورت میں آئے تھے تو انہوں نے جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے مومنوں کی جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے، جب موت کے فرشتے مومنوں کے پاس آتے ہیں تو وہ آتے ہی مومن پر، اس مرنے والے پر جو ہے سلام بھیجتے ہیں، اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف مومن کو ہی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعا ملنا ایک طرح سے اس بات کی نشانی ہے کہ آگے ان کا معاملہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ جبکہ ایسا شخص جو گناہگار ہے، یا کہہ لیں کہ منافق ہے، یا غیر مومن ہے، یا کافر ہے، تو اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا استقبال جو ہے، اس کی روح کا استقبال جو ہے بد دعا اور اس طرح کے وعیدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں اپنے پاس بلائیں کہ فرشتے بھی ہمیں سلام کرتے ہوئے آئیں۔ اور اس کے بعد سورۃ یاسین میں کیا آتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ جنتیوں پر اللہ سبحانہ و تعالی بھی جو ہے وہ سلامتی بھیجیں گے۔ تو جنتیوں کا جنت جو شعار ہوگا وہاں پہ وہ سلام ہی سلام ہوگا، ہر کوئی وہاں پر ایک دوسرے کو سلام بھیجے گا، کبھی فرشتے آ کے سلام کریں، کبھی اللہ اللہ کی طرف سے جنتیوں پر سلام آ رہا ہے، تو وہاں بہت سلام کی کثرت ہوگی۔ تو اس سے ہم آگے بڑھ بڑھ کے سلام کرنے والے ہوں۔ تو ہم سب نے یہ سیکھا تھا کل، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے آج ہمارے پاس ہے آیت نمبر 62۔ جی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی کچھ احکامات ہیں، اور یہ اجتماعی کام کے لیے کسی بھی ہمیں جو ہے کچھ پوائنٹس دیے جا رہے ہیں، ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی بھی اجتماعی کام میں اکٹھے ہوں یا مل کر ایک ایسا کام کر رہے ہوں جس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، تو اس کے لیے ہمارے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما بے شک المؤمنون مومن تو الذین وہ لوگ ہیں جو آمنو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا اور جب کانو وہ ہوتے ہیں معہ آپ کے ساتھ، علی امرن کسی کام پر، جامعین اجتماعی، لم نہیں یذہبوا وہ جاتے، حتی یہاں تک کہ یستأذنوہ وہ اجازت لے لیں ان سے۔ جی، تو کیا بات کی جا رہی ہے اس آیت میں؟ ان جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ وہی لوگ جو ہے نا وہ مفلح ہے یا کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے فائزون ہے۔ تو ہم جو تھا کیا دیکھا تھا کہ کلمہ حسر، اسی طرح یہاں پر انما بھی ہے کہ اصل مومن ہی وہی ہیں، یہی تو مومن ہے۔ کون؟ الذین آمنو وہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ پہلی دو صفات یہ بتائی گئی، نمبر 3 پر کون سی صفت بتائی جا رہی ہے؟ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر۔ اب اجتماعی کام سے کیا مراد ہے کہ دین کا کام اجتماعی طور پر کیا جا رہا ہو، یا جیسے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو وہاں سب مل کر جب کوئی بھی دین کا کام کر رہے تھے، تعلیم و تعلم کا کام کر رہے تھے، یا جہاد کے حوالے سے میٹنگ ہوتی تھی، یا جہاد بھی ایک اجتماعی کام تھا جہاں پر تمام مسلمان مل کر جو ہے کفار کا مقابلہ کیا کرتے تھے، یا اس طرح کے تمام کام۔ اور آج کے دور میں دین کا ہر وہ کام جو ایک ایک کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی لیول پر کیا جا رہا ہے، جس کا فائدہ عوام الناس کو ہوتا ہے، وہ ایک ادارے میں کام ہو سکتا ہے، وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں کام ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کا کام، دین کا کام کرنے کے لیے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ دنیا کے کام میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ سیلری کا ہوتا ہے، اور اداروں کے رولز ہوتے ہیں، یا کسی کمپنی کے رولز ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام ہوگا اور یہ کام نہیں ہوگا۔ جو ہے جو بھی امپلائی وہاں پر کام کر رہا ہے اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں، اور اس کی جاب بتائی جاتی ہے، سارا کچھ فکس ہوتا ہے۔ تو وہاں پر امپلائیز جو ہوتے ہیں، وہاں پر جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سیلری کی وجہ سے جو ہے اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے کام کی کوالٹی پر فرق پڑا تو ان کی سیلری پر بھی فرق پڑ سکتا ہے، یا ان کی پروموشن رک سکتی ہے۔ اس سب سے آپ سب واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دین کا کام ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، دین کا کام کیا ہے؟ دینی تعلیم کو عام کرنا، یا کوئی بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ فلاحی کام ہے، ویلفیئر کا کام ہے، تو یہ ایسا کام ہوتا ہے جہاں پر لوگ والنٹرلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایز سچ اس طرح سے کوئی سسٹم نہیں ہوتا کہ ان کو پراپر طریقے سے جو ہے پے کیا جاتا ہو، الا ماشاء اللہ بہت سی جگہوں پر پے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ کام جو ہوتا ہے لوگ خود سے والنٹیئر کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جس طرح دنیا کی جابس میں ان لوگوں کو ڈسپلن کا خیال ہوتا ہے، تو یہاں پر چونکہ دین کے کام میں کوئی جلدی ملنے والا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہاں پر بس یہ ہے کہ اپنا ٹائم دینا ہے، اپنی سروس دینی ہے، اپنی سکلز لگانی ہے، اور وقتی طور پر دنیاوی فائدہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے بعض اوقات کام کرنے والوں کی کوالٹی جو ہے، یا ان کا جو موٹیویشن لیول ہوتا ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے اس طرح سے ڈسپلن کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ جیسے کہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا دین جو ہے ایسے لوگوں کے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ممبر سنبھالا ہوا ہے، ان لوگوں کے پاس ایسے ادارے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو وجہ ایک یہی ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ دین کی طرف آنے کو پسند ہی نہیں کرتا، حالانکہ ہمارے دین کو آج جو ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو پڑھے لکھے ہوں، جن کے پاس سکلز ہوں ہر فیلڈ کی، تاکہ وہ ہر فیلڈ میں جا کے دین کو جو ہے نمایاں کر سکیں، دین کو پھیلا سکیں۔ اور بس وہی بات ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے چند ہی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اتنی زیادہ
اسکلز بھی نہیں ہوتی، اور انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہوتی، اس لیے دین علیحدہ رہ جاتا ہے اور دنیا والے اپنی دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہمارا عمومی رویہ کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جب یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ان میں سے کسی کو دین کے رستے پر لگانا ہے، تو ہم اپنے ہمیشہ اس بچے کو جس کا ذہنی لیول جو کمزور ہے یا وہ اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، ہم اس کو لگا دیتے ہیں کہ چلو یہ جو ہے عالم بن جائے، یہ جو ہے قرآن حفظ کر لے یا یہ کچھ۔ یا ہم اپنے بچوں کو جب دین کے رستے پر لگاتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان کی دنیاوی تعلیم کا خیال نہیں رکھتے، ان کو دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھانے کی جو ہے کوشش نہیں کرتے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جب ڈفرنس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی دین کا کام پھر بالکل پیچھے ہو جاتا ہے اور بہت کم لیول پر ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ دنیاوی کام جو ہوتے ہیں وہ بہت آگے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کام کرنے والوں کی جو سکلز ہے، جو ان کا ان کی تعلیم ہے، جو ان کی کوالٹیز، ان کے ورک کی کوالٹی ہے، وہ بہت فرق کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو احکامات دے رہے ہیں وہ دین کے کام کے حوالے سے، آپ اس کو دنیاوی کام کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دین کا جب اجتماعی کام ہے تو اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ان لوگوں کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جب کوئی جلدی فائدہ نہیں ملنے والا ہوتا تو نان سیریس بیہیویئر بعض اوقات شو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ٹائم کی پابندی نہیں ہے یا کام کی وہ کوالٹی نہیں ہے، اور عموماً جو ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا یہ کون سا ہمارا کام ہے، جبکہ جاب جہاں پر ہم سیلری لے رہے ہیں اور اپنی سروسز دے رہے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے، یہ میرے ڈیوٹی آرز ہے، میں ان میں کچھ اور نہیں کر سکتی۔ لیکن جہاں پر دین کا کام آ جاتا ہے ہم اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، حالانکہ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان دین کا کام کر رہا ہے تو سمجھے وہ چنا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی جاب کے لیے چنا ہے۔ آج ایک وہ پرسن ہے جو بہت اچھی پوسٹ پر ہے اور بہت اچھا پیسہ کما رہا ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور دوسری طرف وہ پرسن ہے جو کسی مدرسے میں جا کے دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ آپ خود کو رکھ کے دیکھیں، ہم کس کو زیادہ عزت دیتے ہیں؟ ہم کس کو زیادہ جو ہے اس کے پاس گاڑی ہے اور بہت اچھی پوسٹ پر وہ کام کر رہا ہے، ہم اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہاں پر یہ بھول جاتے ہیں کہ جو دین کا کام کر رہا ہے، بے شک اس کو تھوڑی سی سیلری مل رہی ہے، بے شک وہ مسجد کا امام ہے، بے شک وہ قرآن پڑھا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا کام کر رہا ہے۔ دنیا کا کام کرنے والے انسانوں کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جاب میں یہی تو ہوتا ہے، ملازمت میں، نوکری میں کیا ہے؟ نوکر سے ہی نکلا ہے کہ آپ یہاں پر نوکری کر رہے ہیں، آپ ان کی غلامی میں ہیں، آپ ان کی مرضی سے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو جو وہ کہتے ہیں آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں، وہ اللہ کے نوکر ہیں۔ تو ہمارے اندر ان لوگوں کا احترام، ان لوگوں کا درجہ زیادہ بلند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی دنیاوی مقصد کے لیے، دنیاوی پیسے یا مال و دولت کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، شیطان ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ تو لگا ہی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تو جو سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے، چلتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو بعض اوقات جب لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جو دین کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ خود اپنے ہمارے بچوں کو جو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں ہم ان کو کتنی فیس دیتے ہیں، اور جو ہم اسکول کالجز میں اپنے بچے بھیجتے ہیں وہاں کتنی فیس دیتے ہیں۔ جب اس طرح سے دین کا کام کرنے والوں کو یہ رویہ فیس کرنا پڑتا ہے، اس طرح کا جو ہے ترجیحی سلوک فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات شیطان پھر ان کو وسوسے ڈالتا ہے کہ چھوڑو، کہاں پر تم نے اپنا ٹائم لگایا ہوا ہے، نہ تمہارے گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، نہ تمہارے بیوی بچوں کا کوئی وہ ہو رہا ہے، بس ایویں اپنے آپ کو زندگی ضائع کر رہے ہو۔ اور بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے کہ ان کی پے اتنی کم ہوتی ہے یا وہ دین کے جب رستے میں آتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتے ہیں، وہ یہ فیلڈ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور دیکھیں کہ ان لوگوں کو کتنا گناہ جو اس طرح سے ان دین والوں کے رستے کی رکاوٹ بنے۔ تو یہ ایک اجتماعی رویہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور بدقسمتی سے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہمارے قاری صاحب اگر 500 سے 1000 فیس مانگ لیں، ہمیں کوئی اسلامی کورس ایسا نظر ہے جہاں پر فیس رکھی ہوئی ہو، ہم کبھی بھی نہیں اس کے اندر جانا چاہیں گے، اور ہم کہیں گے قاری صاحب ہے اور اتنے پیسے،
مسجد کا امام ہے، اتنی تنخواہ، بھئی ان کے بھی گھر کے بچے ہیں، ان کے بھی گھر میں بچے ہیں، ان کے گھر میں بھی بل آتے ہیں، انہوں نے بھی گھر میں اپنا راشن کرنا ہوتا ہے، جو بھی ہماری ضروریات ہیں وہی سیم ان کی ضروریات ہیں، ان کے لیے آسمان سے منو سلوا تو نہیں اترتا. لیکن یہاں پر آ کے ہمارے سٹینڈرڈز بہت گر جاتے ہیں، اور یہ ہماری بہت گھٹیا سوچ کی علامت ہے کہ اگر ہم اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارے نزدیک اللہ کے کام کی یہ امپورٹنس ہے کہ ہم اس کا کام کرنے والے لوگوں کو بھی اسی لیول پہ رکھے ہوئے. تو یہ جو کام ہے یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ کا کام کرنے والوں کو والوں کے لیے ہمارے اندر عزت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے ہاں جاب کر رہے ہیں، پلس یہ کہ جو اللہ کا کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی کوالٹیز ہونی چاہیے. کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه علی امر جامع، کہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، جب یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام پر، معه کے دو معنی کیے گئے کہ جب وہ ساتھ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا جب وہ یہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اینما کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تو جب لوگ دین کا کام کر رہے تو اللہ تعالیٰ اسپیشلی ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو خصوصی طور پہ ایسے لوگوں کا اللہ کا ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ اعلیٰ امر جامع، کسی اجتماعی کام پر. کیا اجتماعی کام ہو سکتا ہے؟ کسی غزوے میں جانا ہے، کوئی جہاد کرنا ہے، یا جیسے آپ نے دیکھا کہ جو ہے خندق کھودنے کا معاملہ تھا کہ سب سے مشورہ کیا گیا، پھر سب مل کے وہ خندق کھود رہے ہیں، یا تعلیم تعلم کا کام ہے، یا مال غنیمت کی تقسیم کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ اس دور میں تھا. آج کے دور میں جتنے بھی کام آ جاتے ہیں، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کے لیے جو پیچھے جتنی بھی ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جیسے ایک دنیاوی ادارے ہیں، اسکول کالجز میں صرف ٹیچرز کا تو کام نہیں ہوتا نا، اور بھی پیچھے بہت لوگ بیٹھے ہیں. ایک یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے فیس جمع کروانی ہے، دوسری جگہ پر فائل ورک چل رہا ہوتا ہے، آفس ورک چل رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو اس طرح دینی کاموں میں بھی، دینی اداروں میں بھی یہ سب کام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے کام کیا ہے؟ اجتماعی کام ہے، امر جامع ہے. تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ لم یذهبوا، وہ نہیں جاتے. کون نہیں جاتے؟ یہ مومن جن کی بات اللہ تعالیٰ نے شروع میں کی، وہ نہیں جاتے حتی، یہاں تک کہ یستأذنوہ، وہ اجازت لے لیں ان سے. کن سے اجازت لے لیں؟ جو بھی ان کے ادارے کا امیر ہے، جو بھی ان کا انچارج ہے، جو بھی ان کا لیڈر ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ یہ مومن لوگ، یہ صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر اس اجتماعی کام سے نہیں جاتے تھے. یعنی اب دیکھیں سب لوگ انسان ہی ہیں، سب کے ساتھ کام ہے، دنیا کے کام میں دنیا کی ضرورتیں ہیں. تو بعض اوقات کوئی شرعی عذر ایسا آ جاتا ہے کہ اجتماعی کام سے آف لینا پڑ جاتا ہے، یا بریک لینی پڑ جاتی ہے، یا چھٹی لینی پڑ جاتی ہے. تو اب یہاں پر ایمان کا تقاضا کیا بتایا گیا کہ ان لوگوں کو، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ یہ اپنے امیر سے، اپنے لیڈر سے اجازت لے کے یہاں سے جاتے ہیں. اور یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس ٹائم پر ایسا ہوتا تھا کہ منافقین بھی جو تھے ان مجلسوں میں ہوتے تھے جہاں پر جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہوتے تھے، اور سب جو ہے والنٹریلی آتے تھے جہاد کے لیے. تو منافقین کا کیا کام ہوتا تھا کہ وہ چپ کر جو ہے نا پیچھے سے کھسک جاتے تھے. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ پیچھے جو اسکول کالجز میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے چھپ کھسک کر نکل جاتے ہیں. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اٹینڈنس لگوا دی اور پیچھے کوئی ونڈو ہوتی ہے تو ٹیچر بورڈ کی طرف لکھ رہا ہے، منہ کر کے لکھ رہا ہے، اور پیچھے سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ونڈو سے چھلانگ لگا کے نکل جائے. مطلب اس طرح سے چھپ کر کے نظر نہ پڑے، کھسک جانا کہ ہم جو ہے یہاں پر جیسے موجود ہی نہ تھے. تو اس طرح سے منافقین کا رویہ ہوتا تھا کہ وہ بھی ایسی مجلسوں سے چھپ کے سے کھسک جایا کرتے تھے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ پرمیشن ضروری ہے. آپ پرمیشن لیے بغیر جو ہے ایسے کاموں سے
آف نہیں لے سکتے، کیونکہ اس سے کیا نقصان ہوگا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ دوبارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی کہ یہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، جو پرمیشن لے کر اس کام سے رخصت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، کیونکہ کمٹمنٹ ہے نا یہاں پر، اور وہ کمٹمنٹ لوگوں سے نہیں ہے، وہ کمٹمنٹ اللہ سے ہے۔ تو اللہ سے کمٹمنٹ وہی نبھا سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہے، جو ایمان رکھتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ سے کمٹمنٹ کیا، میں اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کروں گی تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دین کے کام میں لوگ تو بعد میں آتے ہیں، پہلا تو معاملہ ہی اللہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کا کام ہے تو جیسی اللہ کو کوالٹی چاہیے ویسا ہو۔ اور یہاں پر تو قبولیت کیا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ قبول ہو جائے، بس دنیاوی کاموں میں یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر دنیاوی جو جابز ہیں یہاں پر بھی کوالٹی میٹر کرتی ہے، لیکن اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کا ہے، کیونکہ یہاں پر ڈائریکٹ سودا ہی اللہ سے جنت کا ہے۔ جو اللہ کے لیے خود کو لگا رہا ہے اس کو بدلے میں جنت یہاں پر کیا ہے، یہاں پر تو مال ملتا ہے نا جاب کرنے سے، لیکن دین کا کام کرنے والوں کے لیے، اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے اوپر قرض حسنہ کہا ہے کہ یہ جو تم اللہ کے راستے میں بے شک مال لگا رہے ہو، بے شک ٹائم لگا رہے ہو، بے شک اپنی سکلز لگا رہے ہو، اپنا علم لگا رہے ہو، اپنا وقت لگا رہے ہو، اپنی جوانی لگا رہے ہو، یہ اللہ کے ذمے قرض حسنہ ہے۔ اللہ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں کہ تم مجھے دے رہے ہو، میں تمہیں بہترین طریقے سے اس کا ریوارڈ دوں گا، اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ مومن تو یہی ہے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، فَإِذَا پھر جب اسْتَأْذَنُوكَ وہ اجازت مانگیں آپ سے، یہ لوگ جو مومن ہے یہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے اجازت مانگتے ہیں آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن تو اجازت دے دیں، لمن جس کے لیے، شئتا آپ چاہیں، منہم ان میں سے، واستغفر اور بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا اللہ نے کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اس اجتماعی کام سے رخصت چاہتے ہیں، اور کس وجہ سے، لبعض شأنہم اپنے کسی کام کے لیے، آپ دیکھیں اوپر جو کام کے لیے ورڈ آیا تھا، امر جامع کا ورڈ آیا تھا کہ اجتماعی کام، تو امر جامع سے مراد ایسا کام ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی ایک پرسن وہاں سے چلا بھی جائے تو اس کی جگہ کوئی اور وہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن لبعض شأنہم میں جو ورڈ آیا شأن کا، یہ ایسا کام ہے جو اسپیسیفک وہی بندہ کر سکتا ہے، یہ ایسی ڈیوٹی ہے جو اسی بندے نے ہی پوری کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب کسی کا بچہ ہے تو وہی سنبھال سکتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو وہی اپنے گھر کی اس پرابلم کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ ایسا کام ہوگا جس کی وجہ سے چھٹی مانگنی ہے، وہ کام ہوگا جو صرف وہی پرسن کر سکتا ہو اور کوئی آپشن نہ ہو اس کے پاس، مطلب اتنا شرعی عذر ہے، پھر وہ آ کے اجازت مانگ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا، ایک لیڈر کو، ایک امیر کو، ایک انچارج کو جو ہے اختیار دیا گیا، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو اجازت دے دیجئے جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ اور یہاں پر کیوں اختیار دیا گیا؟ کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس اجتماعی کام سے رخصت لے لیتے ہیں یا وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے والا کام جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، یا اس کام کا ایک بڑا حصہ اسی پرسن نے سر انجام دینا تھا، اگر وہ چلا جاتا ہے تو پورا کا پورا کام جو ہے اس کی کوالٹی پر فرق پڑتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اجتماعی کام ہے تو اس کا فائدہ بھی پبلک کے لیے ہے، ایک بڑے لیول پر ہوتا ہے۔ تو صرف ایک پرسن کی آف کی وجہ سے پورا معاشرہ یا وہ جو پبلک ہے اس کو ملنے والا فائدہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے ایک لیڈر کی، ایک امیر کی، کہ وہ کیا معاملہ کرتا ہے، وہ حالات دیکھے گا، وہ ہر طرح سے جو ہے آسان راستہ نکالتے ہوئے پھر اس کو اجازت دے سکتا ہے۔
یا اتنی اجازت بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا کام کر کے واپس آ جائے اور اپنے یہاں پر جو ڈیوٹی ہے وہ بھی سر انجام دے دے. اور اگر وہ اس کو چھٹی دے دیتا ہے، وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اپنا کام کر لو، تو اب لیڈر کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ سے. کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کے اوپر جب یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے کاموں کو ڈیوائڈ کرنا ہے، ہر پرسن کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور اس کو اسی لحاظ سے ڈیوٹی اسائن کرنی ہے، تو اگر اس طرح سے 2-3 لوگ آئیں اور کہیں کہ آج تو ہمارے مہمان ہیں اور آج تو فلاں بیمار ہے اور آج میں نہیں آ سکتی، یا جو ہے میں پورا ٹائم نہیں دے پاؤں گی، تو جب اس طرح سے لوگ اپنے عذر لے کر آتے ہیں تو لیڈر کا دل بعض اوقات تنگ ہونے لگتا ہے کہ پھر یہ کام کیسے ہوگا، یا کہ اس سامنے والے انسان کے بارے میں بدگمانی آنے لگ جاتی ہے کہ یہ پھر ایسے ہو گیا، اس کو آج ہی کام یاد آیا تھا. تو اب یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے لیڈر کو کہ ان کے لیے بخشش مانگیے. کن کے لیے؟ جو اجازت لے کے جا رہے ہیں. بخشش کیوں مانگنے کا ذکر؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1 کہ جو لیڈر ہے اس کا اپنا دل صاف ہو جائے گا. نمبر 2 پہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اجازت لے کے اس اجتماعی کام سے آف لے رہے ہیں وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں، وہ نیکی کے کام سے محروم ہو رہے ہیں. تو اب لیڈر کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے کہ وہ جو ہے اس وجہ سے دین کے کام میں شامل نہیں ہو سکے. کہ کبھی ہم نے اس پر استغفار کیا اگر میں نیکی کے کام سے رہ جاؤں؟ کبھی میں نے اس پر استغفار کیا کہ میری کلاس رہ جائے؟ دین کی کلاس کہوں گی، ٹھیک ہے، دنیاوی کلاسز کی اور بات ہوتی ہے، یہاں پر تو سراسر نیکی کمانے کا موقع ہوتا ہے. کیا کبھی میں نے اس پر استغفار کیا کہ آج مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنا کورس، اپنی اس کی کلاس سن سکتی؟ تو اللہ امیر کو کہہ رہے ہیں، جو لیڈر ہے اس کو کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جو چلا گیا اس کے لیے اجازت مانگو، اور جو بتائے بغیر چلا جائے اس کے لیے کون پھر استغفار کرے گا؟ اور ہم عموماً یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری مرضی ہے، جب چاہا ہم نے جوائن کر لیا اور جب چاہا ہم نے لیو کر دیا. اجتماعی کام ہے نا، تو اجازت لے کر جانا. ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ جس بندے نے اجازت لیا اس کے پیچھے اس کا خلوص چھپا ہوا تھا. خلوص تھا تو وہ اجازت لینے آیا، گلٹ تھا تو وہ اجازت لینے آیا. اگر خلوص ہی نہ ہوتا تو چپکے سے کھسک جاتا. اور یہ منافقت کی نشانی ہے کہ اجازت لیے بغیر چپکے سے کھسک جانا کہ میں نہ یہ کام کروں. تو اگر یہ اخلاص رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز کہ امیر جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کرے گا. اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس ٹائم پر جب ضرورت ہے سب کی اور اس ٹائم پر کچھ لوگ اس طرح سے جانے کی بات کرتے ہیں اور لیڈر جو ہے وہ پینک ہو جاتا ہے، وہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے یا باتیں سنانے لگ جاتا ہے کہ تم تو ہو ہی ایسے اور تم نے ایسے کام کرنا اور یہ وہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو باقی ممبرز ہیں اس کام میں یا جو بھی والنٹیئر ہیں، تو اب ان کا دل بھی جو ہے نا وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے اپنے امیر سے، ان کا مورائل بھی ڈاؤن ہونے لگ جاتا ہے. وہ بھی آئندہ پھر سوچتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے اگلی دفعہ کسی کام کی وجہ سے اجازت مانگی، چھٹی مانگی، تو ہمیں یہ باتیں سننی پڑنی ہے. تو بعض اوقات پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اجازت لیے بغیر ہی چھٹی کر لیتے ہیں. تو یہاں پر لیڈر شپ کی جو ہے وہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو خیال رکھنا چاہیے، ان کو پینک نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کروا لینا ہے. ایک چلا گیا تو اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کے دین کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتے ہیں. تو میں نہیں تو اللہ کوئی اور، کسی اور سے وہ کام کروا لے گا. اللہ کا کام تو کبھی بھی نہیں رکتا، 1400 سال سے چل رہا ہے. ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. تو اب لیڈر کو یہاں پر جو ہے ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ استغفار بھی تب ہی کر سکتا ہے نا جب وہ اپنے ان ورکرز کے لیے بھی مخلص ہو، جب اس کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ وہ بندہ گیا ہے تو اب وہ نیکیوں سے محروم ہو گیا تو مجھے اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے. تو یہاں پر آپ خیر خواہی کا درجہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے.
پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 63 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نہ تم بناؤ، لا تجعلوا نہ تم بناؤ، دعاء بلانا، الرسول رسول کا، بینکم آپس میں، کدعاء مانند بلانے کے، بعضکم تمہارے بعض کے، بعضا بعض کو۔ اب یہاں پر جو دعا کا ورڈ ہے اس کے تین معنی کیے گئے۔ نہ تم بلاؤ، بلانا رسول کا آپس میں، مانند بلانے کے تمہارے بعض کے بعض کو، یعنی تم رسول کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب دعا سے مراد تین معنی لیے گئے۔ نمبر 1 پہ دعا کے معنی لیے گئے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا دینا ایسے نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو۔ اور ڈیفینیٹلی ہم جو ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی تاثیر کچھ اور ایک رسول جب اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو رسول کی دعا کو کبھی بھی جو ہو اس طرح سے عام دعا مت سمجھو۔ اس لیے صحابہ کرام کی بہت کوشش ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ آپ کو وہ میں نے واقعہ بھی سنایا تھا نا کہ ایک صحابی جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تو وہ صحابی اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر 3 دفعہ سلام کیا تو وہ صحابی بہت آہستہ آہستہ جواب دے رہے تھے۔ تیسری دفعہ جب جواب نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا کہ وہ جواب دے رہے ہیں، تو آپ مڑے اور جانے لگے۔ تو پیچھے سے وہ صحابی فوراً سے نکل آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں تو صرف اس لیے آہستہ آواز میں جواب دے رہا تھا کہ میں آپ کی زبان سے مزید سلامتی سمیٹ سکوں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو فیوچر میں پیش آنے والا، یا جنتیوں کی کچھ صفات بتا رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے صحابہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو وہ ان کے حق میں پوری ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو رسول کا دعا دینا عام لوگوں کا ایک دوسرے کو دعا دینا جیسا نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ لا تجعلوا دعا، نہ تم رسول کے بلانے کو سمجھو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کس چیز کے لیے بلانا رسول کا؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام کے لیے لوگوں کو بلاتے، لوگوں کو جمع کرتے کہ اب یہ کام آ گیا ہے اور سب نے مل کے کرنا ہے۔ جہاد کا ٹائم ہے، خندق کھودنے ہے، مال غنیمت کی تقسیم ہے، یا کوئی بھی تعلیم و تعلم سے متعلق جو ہے میٹنگز ہیں، جتنے بھی کام تھے اجتماعی کام، تو رسول جب بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بھی جو ہو فوراً سے لبیک کہو۔ اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جیسے لوگ ہمیں بلا رہے ہوں کسی دعوت پہ، کسی میٹنگ پہ، تو ہم اتنا زیادہ جو ہے اس کو سیریس نہیں لیتے، یا بعض اوقات وہاں پر ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھتے، یا اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلا رہے ہیں تو وہ ایسا جو ہے غیر سنجیدہ معاملہ نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی کیا کیا گیا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو پکارنا، کہ تم رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہم جیسے ایک دوسرے کا نام لے کر اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایک دوسرے کو کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو کے بعض اوقات بات کرتے ہوئے کسی جو ہے اتنا دھیان نہیں رکھتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تم ان کا نام لے کے ایسے نہیں بلا سکتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اتنی زیادہ رسپیکٹ دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باقاعدہ کچھ صحابہ کے تو الفاظ میں ملتا ہے فدا کا امی و ابی، کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔ اتنی محبت اور اتنی تعظیم اور اتنی عزت دیا کرتے تھے وہ۔ تو مجاہد اور قتادہ جو ہیں وہ ان کی تفسیر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد بھی نہ کہو، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اور باقی مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ مطلب صحابہ کرام یا رسول اللہ کہا کرتے تھے تو ہم ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ یوز کریں، ہم یہ نہ کہیں محمد۔ تو اگر محمد کہنا ہے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس ٹائم پر کیا تھا، کچھ عرابی آتے تھے تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے یا محمد اس طرح کے جو تھا پکارا کرتے تھے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو پھر آیات نازل کر دی تھی، سورۃ الحجرات میں آتی ہیں۔
تو بہرحال اس میں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لینا ہے تو تعظیم سے لینا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اور بات کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کے بارے میں بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ کیا ہم یا کا لفظ لگا سکتے ہیں یا نہیں. تو دیکھیں جو یا کا لفظ ہے، خواہ ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا محمد کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے، یا کا لفظ صرف اس کے لیے یوز ہوتا ہے جو حاضر اور ناظر ہو. ہم جیسے کہتے ہیں نا یا اللہ، تو ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن جب یا رسول اللہ کا نعرہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا عقیدہ چھپا ہوتا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اب ان کو نہیں پتا کہ ان کے وفات کے بعد دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یا صرف اس کے لیے جو آپ کے سامنے موجود ہو. ٹھیک ہے. تو ہم عام روٹین میں یہ نہیں کہہ سکتے. صحابہ کرام یا رسول اللہ جب کہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے کہتے تھے یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. باقی یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روزہ مبارک پر جایا جاتا ہے تو وہاں پر اس طرح سے سلام پیش کیا جاتا ہے. جیسے ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کا بھی ایک سلام ہے، اور جب ہم روزہ مبارک پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک خاص طریقے سے سلام کیا جاتا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دفن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف ورڈ وہاں کہا جا سکتا ہے. عام روٹین میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی ان کو پکارنے کے لیے لفظ بولیں گے تو اس میں تعظیم میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب پھر آپ دیکھیے کہ پکارنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کتنی عزت ہے. ہم اپنے والدین کو کبھی ان کے نام سے نہیں پکارتے نا. ٹھیک ہے. ہم اپنے استادوں کو ان کے نام سے نہیں پکارتے، ہم بڑے لوگوں کو ان کے نام سے نہیں پکارتے. تو یہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم کرے کہ ہماری امت سو کالڈ عشق رسول میں اتنا زیادہ غلوف کرتی جا رہی ہے کہ عجیب عجیب ان کے نعرے ہیں. اور آپ دیکھیں لٹرلی پچھلے سالوں سے یہ بات ہوتی آ رہی ہے کہ یہ جب 12 ربیع الاول کو یہ جشن وغیرہ منا رہے ہوتے ہیں تو اونچی آواز سے کیک کاٹتے ہوئے نعرے لگاتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے محمد. نعوذ باللہ. کیا صحابہ کرام یہاں پر ہوتے تو ویسے کرتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہوتے اور اپنے سامنے یہ دیکھ رہے ہوتے، کیا وہ یہ سب پسند کرتے؟ عرابیوں نے آ کے یا محمد کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی تھی. تو اللہ کو یہ بات کتنی بری لگتی ہے کیونکہ ان کے محبوب رسول ہیں. کوئی آپ کے والدین کا نام اس طرح سے لے تو برا لگتا ہے نا. تو یہ اللہ کے رسول ہیں. تو ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم ان کا نام کس طرح سے لے رہے ہیں، ہم ان کو پکار کیسے. اور یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا پڑھیں تو ساتھ میں درود ضرور بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہنا واجب ہے، لازمی ہے. اور پھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی کا ورڈ آتا ہے یا ایھا الرسول کا ورڈ آتا ہے کہ اے رسول یا اے نبی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا بات کی گئی کہ تم اب دعا میں تینوں معنی آپ رکھ کے اس کا جو ہے ترجمہ سمجھ سکتے ہیں، تفسیر سمجھ سکتے ہیں کہ تم رسول کو پکارنا، یا رسول کا دعا دینا، یا رسول کا دین کے لیے تم لوگوں کو بلانا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو جو ہو ایسے نہ سمجھو جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو لیتے ہیں یا دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذا آڑ لیتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے سے کھسک جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، امیر کو پتہ نہ چلے کہ اچھا یہ لوگ بھی یہاں پر موجود تھے. اور کھسکتے کیوں ہیں؟ کہ ہمیں کوئی ڈیوٹی نہ ملے، ہماری شامت نہ آ جائے. اور یہ لوگ اب اس دین کے کام کو شامت ہی سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں. اور یہ منافق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتا.
اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے تم چھپ کر نکل گئے، کھسک گئے پیچھے سے، کسی کو پتہ نہیں چلا، تم نے اجازت نہیں لی، کسی کو بھی نہیں پتہ چلا. قد یعلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی. کس کے حکم کی؟ اللہ کے حکم کی کہ ایسے اجازت لیے بغیر نہیں نکلنا، یا رسول کے حکم کی، امیر کے حکم کی کہ اس ٹائم پر جو ایک اجتماعی کام کے لیے سب کو جمع کیا ہوا ہے. اور کس چیز سے ان کو ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش یا پہنچے انہیں عذاب دردناک. استغفر اللہ. کہ اگر ہم اس طرح سے دین کے کسی اجتماعی کام سے بغیر اجازت کے نکلتے ہیں اور کھسک جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے، تو یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کو کوئی آزمائش پہنچ سکتی ہے یا دردناک عذاب پہنچ سکتا ہے. کیا میں نے کبھی سوچا کہ میں اگر میری کوئی کلاس رہ گئی، یا میں کسی دین کے کام سے رہ گئی، یا میں کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکی، تو اس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی دوسری آزمائش آ گئی ہو؟ اور بعض اوقات آ جاتی ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے. ہم اللہ کے دین کو جتنا اگنور کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اتنا زیادہ پھنساتے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک پریشانی جا رہی ہے، کبھی دوسری آ رہی ہے، کبھی پہلی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تنگ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ وہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس کی زندگی کو جو ہے تنگ کر دیں گے. اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے. پھر بے شک مال ہو، دولت ہو، اسٹیٹس ہو، سب کچھ ہو، دل کا سکون نہیں ہوتا، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. انسان مال سے ہر چیز نہیں خرید سکتا، انسان مال سے سکون نہیں خرید سکتا، خوشیاں نہیں خرید سکتا، بیماریاں دور نہیں کر سکتا. تو زندگیوں میں سکون، دلوں کا سکون، آخرت میں سکون صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جانے میں ہے. تو ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یہ جو اللہ ہے نا، ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے سب کے لیے کہ سن لو، اللہ کے لیے ہی ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے. تم اس کے دین کا کام نہیں کرو گے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تم نہیں کرو گے، وہ کسی اور سے کروا لے گا، اور وہ کسی اور مخلوق کو لانے پر قادر ہے. اور آپ کو پتہ ہے قیامت کی ایک نشانی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض. اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور وہ آ کے لوگوں کو جو ہے یہ بات دین کی بتائے گا. وہ جو ہے پھر جو مومن ہے، جو کافر ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا. تو اب کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم دین کا کام کر بھی رہے ہیں اور کسی کے انڈر کام کر بھی رہے ہیں، تو جس کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، جس نے وہ اس انسان کو عہدہ دیا ہے، وہ لیڈر ہے، وہ انچارج ہے، وہ جو بھی ہے. تو اب کیا ہے کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو یہ علماء ہوتے ہیں جو دین کا کام اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اگر کوئی ان کی ہیلپ کر رہا ہے تو وہ ان کے کسی ذاتی کام میں ہیلپ نہیں کر رہا. وہ اگر ان کے انڈر رہ کے جو ہے دین کا کام کر رہا ہے، تو وہ اس انچارج کا، اس لیڈر کا کوئی ذاتی کام نہیں کر رہا، وہ اللہ کا کام کر رہا ہے. تو یہاں پر معاملہ اللہ کے ساتھ کے لیے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پلس یہ کہ اگر کوئی انسان اس طرح دین کا کام کر کے پھر جتاتا ہے، کیا مصیبت ہے، یہ کام ہی نہیں ختم ہوتا، میں تو تھک جاتی ہوں، یہ کرو وہ کرو، ابھی یہاں سے آئی تھی، اب یہ کام، اب وہ کام. تو اس چیز سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام کر کے جتانے والا عمل جو ہے نا، یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا اور پھر وہ آپ کو جتائے، آپ کو کبھی اچھا لگے گا؟ آپ مزید شرمندہ ہوں گے. آپ کو اگر ہم اللہ کا کام کر لیا کہ اللہ کو ضرورت ہے ہماری، تو یہ بات کتنی بری لگتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو.
تو کیا پھر اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ تو ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کر بھی رہے ہیں تو نیکی کر کے کبھی نہ جتائیں، ہائے میں تو نماز پڑھ کے تھک گئی، ہائے مجھ سے روزہ نہیں برداشت ہو رہا، ہائے یہ ہائے وہ۔ بہت سے لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں کے اتنے شکوے ہوتے ہیں، یہ کر کر کے تھک گئے تھے، وہاں تو ایسے تھا، وہاں تو ویسے تھا۔ بھئی اللہ نے آپ کو بلایا تھا، اس پر شکر ادا کریں، کیا یہ کہ اللہ کے گھروں کا شکوہ کرنے لگ جائیں پھر؟ تو نیکی کر کے جتانا، احسان کر کے جتانا، یہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات والارض، خبردار کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق وہ جانتا ہے وہ جو ہو تم جس پر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، وہ جانتا ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو دین کا، نیکی کا، اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کتنے خلوص سے، کتنی تڑپ سے اور کتنی محنت سے وہ کام کر رہے ہو۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق وہ جانتا ہے وہ جو جس کے اوپر تم ہو، جو تمہاری حالت ہے۔ تم لوگوں کو بے شک عذر دو، بے شک بہانے دو، نہیں یہ میں کام نہیں کر سکتی، میری فلاں مجبوری، میری فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ واقعی وہ مجبوری ہے بھی صحیح یا نہیں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ یہاں پر تو جان چھڑا لی، یہاں پر تو بے شک وہ ایک ہی موقع تھا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، اس سے تو کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اور جب لوٹ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائے گا جو تم نے عمل کیے تھے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو جس کام کو ترجیح دے رہا ہے، دنیا کا کام امپورٹنٹ ہے یا دین کا کام امپورٹنٹ ہے، دنیا والوں کے لیے دل میں مقام زیادہ ہے یا دین والوں کے لیے، سلوک کس کے ساتھ کیسا ہے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے کہ آیات سن کے پھر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب سے جو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم بعض اوقات دنیا کے کاموں کو دین کے کام پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کام پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری ترجیحات کا ایک طرح سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ تو الحمدللہ ہماری صورت النور مکمل ہوئی، 64 آیات تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہم نے سیکھا، ایک ایک لفظ سیکھا، ایک ایک حرف کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں یہ کہا جائے کہ ہاں یہ تم نے پڑھایا تھا لیکن تمہارا اپنا عمل کہاں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اس نور کو ذریعہ بنائے کہ وہ ہمارے گھر کو، ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو منور کر دے۔ یہ نور ہم تک پہنچا ہے، آپ دیکھیں اس پر بہت شکر کی ضرورت ہے کہ آسمان سے زمین تک آیا۔ ٹھیک ہے، سورۃ النور بھی تو ایک وحی ہے نا، ایک قرآن کی سورت ہے، پھر وہ 1400 سال پہلے جیسے نازل ہوا تھا وہ آج ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو سب کچھ ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہمیں دیا جا چکا ہے، ہم کتنا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس پر شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہم سب کو جو ہے بہت آسانی سے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ڈیفینیٹلی بہت پرابلمس آئی ہوں گی آپ لوگوں کو جو سن رہے ہوں گے، جنہوں نے عمل کی کوشش کی ہوگی، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ وقت انشاءاللہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اگر آپ نے واقعی خلوص کے ساتھ یہ وقت لگایا تو قیامت کے دن یہ نامہ اعمال میں بہت بہترین اجر کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے کوسچنز دیکھوں گی۔ ہماری تلاوت رہتی ہے آیت نمبر 53 سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اگر قرآن پاک کھول سکتے ہیں تو کھول لیجئے اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے تاکہ جو الفاظ آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے دلوں تک پہنچ جائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے ہمارے پاس 53۔
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم
أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا،
وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور سبيل الدموع جی تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ پہلے دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے پھر میں آپ لوگوں کے کمنٹس بھی دیکھ لوں گی اور پھر میں آپ لوگوں کو ٹائم دوں گی جو دعائے نور سنانا چاہے اور جو ویوز شیئر کرنا چاہے۔ تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین، آج ہم اس لیول پر پہنچے تو صرف اور صرف آپ کی توفیق کی وجہ سے۔ یہ صرف قرآن پاک کی ایک سورت تھی جس کو اپنی طرف سے بیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ یا اللہ تعالی ہم سب سے اس کو قبول فرمائیے گا۔ ہم نے جو سیکھا، جو سکھایا، جتنا بھی ہم نے اس کے ساتھ وقت لگایا، جو بھی ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، یا رب العالمین اس سب کو ہمارے نام اعمال کی حسنات میں شامل فرمائیے گا۔ ہم سب سے اس کو قبول کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ پہلے لوگ تھے جو ڈھیر و ڈھیر نیکیاں کرتے تھے اور پھر بھی وہ رویا کرتے تھے کہ ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں۔ اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد بھی یہی دعا کی کہ آپ ان سے قبول کر لیں۔ ہماری نیکیاں اس لیول کی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں اپنی ہی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ راضی ہو جائیں، صرف اس لیے کہ آپ کے بندوں تک آپ کا پیغام پہنچ جائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کوشش قبول فرمائیے گا، ہم سب کو بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ بے شک یہ قرآن آپ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا، بے شک اسے آپ نے اس لیے اتارا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے ذریعے آپ سے جڑ جائیں، آپ کی معرفت حاصل کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کو چھوڑ کے باقی دنیا کی چیزوں کو اہمیت دی۔
یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، ہم پر رحم فرما. ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت دکھا، ہم سب کو اس دنیا کے دھوکے سے نکال کے صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر دے. اللہ ہمیں اوپر سے نیچے، اندر سے باہر تک بالکل ویسا کر دے جیسا آپ چاہتے ہیں. ہمیں اپنی رضا کے مطابق ڈھال لے. ہم سب کو صبغت اللہ بنا دے کہ یا رب ہم زمین پہ رہیں، ہم دنیا میں رہیں، لیکن ہم تیری نسبت سے جانے جائیں. یا رب العرش العظیم، آپ نے جو جو کام ہم پر فرض کے درجے پر رکھے ہیں، ہم سب کو توفیق دیجیے کہ ہم ان تمام کاموں کو احسن طریقے سے کر پائیں. آپ نے جن کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، ہم سب کے لیے ان کاموں سے بچنا آسان کر دیجیے. یا اللہ تعالیٰ، دنیا ہر کوئی آپ سے مانگتا ہے، ہم سب دنیا مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آج ہم آپ سے آپ کی ذات کو مانگتے ہیں، آج ہم آپ سے آپ کی رضا کو مانگتے ہیں. یا اللہ، یہ تھوڑا سا جو ٹائم ہم نے لگایا، جو بھی ہم نے آپ کے قرآن سے سیکھا، اس کے بدلے آپ ہمیں اپنی محبت دے دیجیے. آپ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دیجیے. یا رب العرش العظیم، یہی نور ہوگا جو کل قیامت کے دن پل صراط پر ہمارے لیے رستہ آسان کرے گا. یہی نور ہوگا جو کل ہمارے لیے روشنی کرے گا. یا رب العرش العظیم، وہاں پر ہمارا نور کم مت کرنا، ہمیں ان لوگوں کے نور کے برابر نور دیجیے گا جنہوں نے آپ کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں، آپ کے رستے میں ہی جانیں دے دی. ہمارا ایمان ویسے نہیں ہے اللہ، ہم اٹھتے ہیں، ہم پھر گرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ہم گناہ کر کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں. ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں سے، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہی تو مانگتے ہیں. اب کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے جو ہم پر رحم کر سکے، آپ کے سوا کوئی اور نہیں جو ہمارے دلوں کو دھو سکے. آپ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے اللہ، آپ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہم جتنے بھی گندے ہو، ہم جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لیں اللہ، ہم لوٹ کے بس آپ کے پاس ہی آتے ہیں. ہم لوٹ کے صرف آپ سے ہی توبہ کرنے آتے ہیں. ہم بے شک جتنی بھی ٹھوکریں کھا لیں اللہ، در ہمیں صرف آپ کا ہی ملتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نہیں ہمیں ٹھکرائیں گے. آپ ہماری امیدوں پہ ہمیشہ پورا اترتے ہیں. ہم آپ کے وعدے پورے نہیں کر پاتے، ہم آپ کی ڈیمانڈس پر پورا نہیں اتر پاتے، لیکن آپ ہمیشہ ہمارے لیے وہاں موجود ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کیجیے، ہم سب پر رحم کیجیے. اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے، اس قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنائیے. ہم سب کو انتہا کا اخلاص دیجیے گا اللہ. آج دین والے ہیں، آج تیرا کام کرنے والے ہیں، لیکن اخلاص والے بہت کم ہیں. اللہ ہماری ذات کو، ہمارے جینے مرنے کو، ہمارے الفاظ کو، ہمارے ہنسنے رونے کو، ہماری ہر چیز کو اپنی ذات کے لیے خالص کر لیجیے گا. اللہ ہمیں توفیق دیجیے گا کہ ہم اتنی خوبصورت زندگی گزاریں آپ کی رضا کے مطابق، کہ موت کے ٹائم ہمیں آپ کی رضا کی خوشخبریاں دی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹپیکل زندگی گزار کے ٹپیکل موت مت دیجیے گا. ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجیے گا اللہ تعالیٰ جن کو موت کے وقت آپ کی رضا کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، جن کے پاس موت کے ٹائم ایسے فرشتے آتے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیجیے گا کہ ہم اپنی موت کے اس وقت کو حسین بنانے کے لیے آج اپنی زندگی لگا سکیں. ہم جب آپ کے پاس آئے تو آپ ہم سے راضی ہو، آپ ہم سے خوش ہو کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو ضائع نہیں کیا. آپ ہم فرشتوں کی محفل پر ہم پہ فخر کرنے والے کہ ہاں یہ وہ بندے تھے جو دنیا کے فتنوں میں رہے تھے، جن کو برائیاں اپنی طرف بلاتی تھیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی اللہ آپ کی ذات کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے. ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجیے گا اللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کی محبت میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم مت کیجیے گا.
دنیا کی ہر نعمت مل جائے اللہ، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے اگر آپ کا ساتھ نہ ہو۔ آپ سے دور ہو کے روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ ہم متکبرین کی طرح اللہ نہیں ڈرتے اپنے گناہوں پر، ہم بار بار وہ گناہ نہیں کرتے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس کام سے بچیں جو آپ کو ناراض کرتا ہو، ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہر وہ کام کریں جس کا آپ نے حکم دیا، لیکن اللہ انسان ہے نا، پھسل جاتے ہیں، نہیں کر پاتے بعض اوقات۔ آپ ہم پہ رحم کیجیے گا، آپ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے گا، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ آپ ہم دعا مانگ کے ہٹے تو آپ ہمیں ہمارے گناہوں سے ایسے پاک کر دیجیے گا جیسے ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہمارے لیے ذریعہ بنائیے گا کہ ہم آپ سے جڑ جائیں، ہم سب کو اس صورت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے گا، ہم سب کو ہمارے گھروں میں اس صورت کے احکامات کو نافذ کرنے کی توفیق دیجیے گا، ہم سب کے لیے پردہ کرنا آسان کر دے، ہماری نفس کی مشکل ہے یا ہمارے آس پاس والوں کی طرف سے کوئی مشکل ہے، ہمیں ان مشکلوں سے بے نیاز کر کے صرف اپنے حکم کے آگے جھکنے والا بنا دے، کہ ہماری نظر صرف آپ پر ہو۔ یا رب العرش العظیم، جو لڑکیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے پردہ کرنا بہت آسان کر دے، جو پردہ کر رہی ہیں ان کو استقامت دے، اور جو پردے کی وجہ سے کوئی مشکلات فیس کر رہی ہیں ان کے لیے بہت آسانی فرما، ان کے لیے تو کافی ہو جائے یا اللہ، ان کو نیک اور صالح شوہر عطا فرما، اور جو شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شوہروں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے اللہ تعالیٰ، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائیے گا، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہمارے لیے لکھ دیجیے گا یا رب العرش العظیم، ہماری فیملیز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ، ہماری فیملی کے ہر بندے کو ہدایت دے دیجیے اللہ تعالیٰ، ہماری نسلوں میں ایمان کو جاری کر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو متقین کا ایمان بنا دیجیے یا اللہ، جس کی جو پریشانی ہے اس کی وہ پریشانی دور فرما، جو بیمار ہے ان کی بیماریاں دور فرما، جو نزا کے عالم میں ہیں ان کا وہ وقت آسان فرما، جو کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں ان کے لیے آسان کر دے، ان کی مشکلوں کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے یا رب العرش العظیم، جو کسی بھی طرح سے تنگی کا شکار ہے، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی طرف سے تنگی ہے، کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں فرما یا رب العرش العظیم، ہمارے پاس بس آپ ہی رب ہے، ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا انت، کہ آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں یا رب، ہماری اس توحید کو قبول فرما، اس توحید کو خالص کر دے، اور اس توحید کی بنیاد پر ہم سب سے راضی ہو جائیے گا، ہم سب کو مرتے ٹائم کلمہ نصیب کیجیے گا یا اللہ تعالیٰ، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اپنا ٹائم نکال کے آئے، انہوں نے یہ سیکھا، انہوں نے اس کو پڑھا، عمل کرنے کی کوشش کی، اے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیے گا، ہم سب سے راضی ہو جائیے گا، ہم سب سے راضی ہو جائیے گا، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا اللہ تعالیٰ، جن کے والدین حیات ہیں ان کو ان کی فرما بردار بنائیے گا، ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائیے گا، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیجیے گا، اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے گا اے اللہ تعالیٰ، ہم سب سے اس کو قبول فرما، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آگے بھی اس طرح سے کچھ کر سکیں، بہترین طریقے سے سیکھ اور سکھا سکیں، اپنی زندگیوں کو آپ کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے قرآن کے مطابق، آپ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات اللہ، ہم تو ایک سانس لینے پر بھی قادر نہیں ہیں، یہ صرف آپ ہیں جو ہم سے کام لے لیتے ہیں، یہ صرف آپ ہیں جو ہمیں چن لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں چنے ہوئے بندوں میں شامل کیجیے گا، ہمیں اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کیجیے گا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائیے گا، جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ ہم دعائیں نور سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور جو بھی آپ لوگوں نے کیے۔ جی، تو ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا ہمیں دعا کے لیے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم دعا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، تو ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، تو اللہ کے سوا تو کسی اور کو پکارنا ہی شرک ہے دعا کے لیے، تو خواہ وہ کسی نبی کو پکارنا ہو گیا یا کسی بھی نیک بزرگ کو پکارنا، وہ شرک ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے؟ جی، محمد نام جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو نور محمد کہا جاتا ہے، اگر آپ اس سوال کو مزید ایکسپلین کر دیں گی تو شاید میرے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی، لیکن نام اور لقب ان کا ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ جی، کنیت۔ جی جی، سوال کیجئے۔ اٹھانے کا کیا کفارہ ہے؟ اٹھانے سے کیا مراد ہے کہ اس کی قسم کھائی ہے؟ تو اگر قسم کھا کے وہ پوری نہیں کر پائے یا توڑ دیا تو پھر اس میں قسم کا کفارہ ہوگا، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا پھر جو ہے 10 مسکین کو کھانا یا کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو ان تینوں میں سے جو آپ کے لیے ایزی ہو، غلام کا تو آج کل نہیں ہے، وہی بات ہے کہ پھر آپ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائیں گے یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھیں گے۔ جی، پرانے لیکچرز انشاءاللہ مل جائیں گے، اور ہمارے گروپ کے ہی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے جہاں پر سورۃ النور کی جتنی بھی پچھلی تفسیر کی ریکارڈنگز ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کریں۔ جی ٹھیک ہے۔
دین کے کام کرنے کے لیے کون سی بات اہم ہے؟ دین کے کام کرنے کے لیے کون سی بات اہم ہے؟ اس کو مزید ایکسپلین کریں. بچوں کو قاعدہ پڑھانے کے لیے کیا بات دھیان میں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا بڑوں کو پڑھا رہے ہیں، جب آپ قرآن پڑھا رہے ہیں تو آپ بہترین طریقے سے پڑھائیں، اور وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب آپ خود بہترین طریقے سے پڑھنا جانتے ہو. ٹھیک ہے. جی، ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یا محمد کہیں، یا محمد، تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی آیات کے اس تناظر میں بھی آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے. اور یا کا بھی میں نے بتا دیا کہ یا صرف اس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ جو حاضر اور ناظر ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر نہیں ہے نا. جی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی نیک انسان کا صدقہ کہہ کے اللہ کو دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صدقہ ہے، یا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ ہماری دعا قبول کریں، یا وسیلہ تو ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جی، صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں. نور اللہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور تھے، جبکہ قرآن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اور آپ جو ہے سورۃ الکہف کی آخری آیت پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو بتا دیں کہ آپ جو ہیں بشر ہیں باقی انسانوں کی طرح. بس فرق کیا ہے کہ ان پر وحی کی جاتی تھی اور وہ دین کے کام کے لیے چنے گئے تھے، وہ بہترین نبی تھے، اس لیے ان کا درجہ باقی لوگوں سے بلند ہے، لیکن وہ بشر ہی تھے، وہ انسان ہی تھے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نور تھے تو وہ اللہ کے نور کا حصہ ان کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ اذان سے پہلے بھی اس طرح کے جو ہے الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں، نور من نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور کا حصہ. تو یہ شرک میں آ جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ایسے ہوگا کہ جیسے ہم نے اللہ کے لیے باقی لوگوں نے جیسے اللہ کے لیے اولاد قرار دی تھی، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کی ذات کا حصہ قرار دے دیا. تو یہ بالکل بھی درست عقیدہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس بارے میں مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. اگر ہاتھ سے قرآن پاک گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس آپ استغفار کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. میلاد بدعت ہے، یہ اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے. جی، آپ روزہ رکھ کے آپ کوئی بھی نیک عمل کر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو ٹال دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں. تو آپ کوئی بھی نیک عمل کر لیں، روزہ رکھ لیں، نفل پڑھ لیں، کچھ بھی. نہیں، قرآن کا ثواب آپ کو ہی ملے گا. جو چلے گئے ہیں ان کو آپ قرآن پڑھ کے نہیں بخش سکتے. ایسا کوئی بھی ہمیں کوئی حدیث یا آیت نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے کوئی عمل کیا ہو، یا ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے اس طرح سے کوئی عمل کیا ہو. کچھ بھی ایسا حدیث سے نہیں پتہ چلتا. نہیں، عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، پورا نام لینا چاہیے. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، اور جو کہتے ہیں تو اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کو پھر ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگر کسی کو خواب میں نظر آتے بھی ہیں تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان جو ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان میرا روپ دھار کے نہیں آ سکتا خواب میں، تو جس کو ہوئی ہے وہ اس کو پھر زیارت ہوئی ہے. 16 سیدوں کے روزے رکھنا، یہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں. یا تو آپ اس کے اسپیلنگس تھوڑے سے اور کھول کے لکھیں، کیونکہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر اپنی سچائی کو ثابت کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اللہ کی قسم کھا لی جائے. ٹھیک ہے، قرآن اٹھانے سے بہتر ہے کہ اللہ کی قسم کھا لی جائے. جی، تو آپ لوگوں کے کوسچنز ہو چکے ہیں. میں اب باری باری انمیوٹ کر دوں گی. تو پہلے جو ہے دعائے نور جو سنانا چاہتا ہے وہ سنا دے، اور اگر کوئی ویوز دینا چاہتا ہے کہ اس نے اس صورت پر کیسے عمل کیا اور کیا کیا تبدیلی آئی تو وہ ضرور شیئر کرے. ٹھیک ہے جی، فرحت میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعائے نور سناؤں گی. جی جی سنائیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا
وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا. بارک اللہ فیک. یہ آپ نے زبانی سنائی ہے نا؟ جی اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت دے. تو اب آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دعائے نور یاد کر لیا تو اس کو اپنے نماز کے سجدوں میں ضرور مانگیے گا. سجدے میں جب ہم تسبیح کر لیتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا جتنی بھی یاد ہوئی ہے نا اس کو ضرور مانگیے گا. اس کا ترجمہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نماز کے سجدوں میں مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے سجدوں میں یہ دعا مانگتے ہیں. یہ کہ قرآنی دعائیں جو ہیں اگر ہم اس کو اللہم کے ساتھ پڑھ لیں، جیسے اللہم ایسا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں ہے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ. قرآنی دعاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ جو قرآن کی دعائیں ہیں ہم ان میں چینجنگ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ وہ قرآن کے الفاظ ہیں اور سجدوں میں مانگنے سے احتیاط ہی کرنی چاہیے. وہ اتنی زیادہ اس کو پڑھتے ہیں نا کہ وہ لاشعوری طور پر بھی بعض اوقات کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ قرآن کی دعا آ جاتی ہے. لیکن احتیاط کریں. اچھا چلیں جی ٹھیک. بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ فائزہ. میں آپ کو اچھا فائزہ آپ کا مائک شو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اسرانا میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی اسرانا اپنی اسکرین پر آ کر مائک کو انمیوٹ کریں. ہاں جی گلنشین امام آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی پوری ٹیم کا. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس طرح آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں سورہ نور سے سمجھایا ہے پورے دل میں بیٹھ گیا ہے. اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے. اور باقی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے صورتوں کے ذریعے ہم لوگوں کو آپ قریب کر کے رکھیں کیونکہ ہم لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں اور ایسا لگتا ہے بس یہ دنیا ہے. باجی اس میں جو اسرانا ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ 16 سیدوں کی کہانی انڈیا میں نا بہت ساری مجھے بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں نہیں جانتی اتنا لیکن یہاں بہت سارے لوگ 16 سیدوں کی مطلب 16 روزہ رکھتے ہیں. اس کی کہانی مجھے نہیں پتا اور میں نے سمجھایا بھی تو بہت کئی لوگوں کو یہ روزہ نہیں رکھنی چاہیے بدعت ہے شرک ہے ایسا حدیث میں نہیں ہے. تو آپ تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں کیونکہ ایسا کچھ بھی میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے لیکن یہاں علم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری ایسی جگہوں پہ 16 سیدوں کی روزہ رکھے جاتے ہیں. تو شاید آپ اگر سمجھا پائیں تو آپ کے ذریعہ بہت سارے لوگوں کو اس شرک سے بچنے کی امید ہوگی. بس یہی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے باجی. اللہ حافظ. امین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. جی میں فرسٹ ٹائم ہی سن رہی ہوں 16 سیدوں کا جو بھی روزہ ہے. آئی ڈونٹ نو اس کی سٹوری کیا ہے پیچھے لیکن سنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو ہمارے پاس اسلامی مہینوں میں کچھ فضیلت والے روزے آتے ہیں جن کا ہمیں حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے. یوم عرفہ کا روزہ ہے یا یوم عاشورہ کا روزہ ہے یا عشرہ ذی الحج کے پہلے روزے 10 روزے تو ان کے بارے میں تو فضیلت آتی ہے لیکن اس طرح جو بھی یہ لکھا ہوا ہے 16 سیدوں کے روزے اس کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ روزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر رکھا جا رہا ہے تو جیسے عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے تو روزہ بھی پھر عبادت ہے. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. بدعت تو یہ ہے ہی ہے. اصل سٹوری کیا ہے وہ پھر آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جی فائزہ اکبر میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. پہلے آپ بہت اچھا پڑھایا. آپ نے دعا سناؤں گی دعائے نور. جی جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا
وَلِسَانِي نُورًا وَأَعْصَابِي نُورًا وَلَحْمِي نُورًا وَدَمِي نُورًا وَشَعْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا اللهم أعطني نورا. بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. میں انشاءاللہ اس کے بعد نا آپ لوگوں کو گروپ میں بھی دعائے نور کی ویڈیو بھیجوں گی، تو آپ لوگ ضرور اس کو سن سن کے پریکٹس کیجیے گا تاکہ جو بھی تلفظ کی یا تجوید کی مسٹیکس ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ باجی انم نے بھیجی بھی ہے. جی انہوں نے بھیجی بھی ہے باجی انم نے، تو آپ لوگ گروپ دیکھ لیجیے گا. جی رخسانہ انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں نے اپنے ساتھ تجوید کا کورس کیا ہے، نماز کا کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، اور ہم لوگوں کے لیے بھی. آپ کی وجہ سے ہم بھی تھوڑا اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹائم ہم لوگ بھی نکال لیتے ہیں. تو آپ پلیز کنٹینیو رکھیے گا کوئی نہ کوئی صورت کے ذریعے کہ ہم لوگ دنیاوی کاموں کے ساتھ اس طرح ہم اور دے سکیں. کہ اور دوسرا یہ تھا کہ میں یہ دعا سنانا چاہوں گی آپ کو. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وَاجْعَل لِّي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَعَصَبِي نُورًا وَلَحْمِي نُورًا وَدَمِي نُورًا وَشَعْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا وَاجْعَل فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا اللهم آتِنِي نُورًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ آگے کوئی ویوز دینا چاہے، کیونکہ اگر دعا تو تقریباً سب کو یاد ہوگی نا الحمدللہ، تو اس میں ہمارا ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ 11 بجے ہم اس کو بند کر دیں. تو آپ میں سے کوئی اگر ویوز دینا چاہے کہ اس نے کس طرح سے کسی حکم پر عمل کیا تو وہ ضرور شیئر کریں. جی مبین خان میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میں انڈیا سے ہوں، آپ کو پتا ہے میں ہر لمحہ آپ کی اتنی غور سے سنتی تھی بات، میرے دل میں اتنی ساری چیزیں بھر گئی. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری گندی زبان سے میں کیا کہوں، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. بس اللہ ہی آپ کو بہترین اجر دینے والا ہے. اب ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمیں بہت سی چیزیں عمل میں آئی. میری خاص کر زبان کی جو ہمیں جو احتیاط کرنی ہے وہ تو بہت اچھی لگی مجھے باجی. اور جو تھے نا جو بھی مسئلے آپ جو بھی نور میں آئے، اپارٹ فرام یہ ہے نا پردے کے، ہر ایک چیز کا ہمیں بہت 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 اس کا احساس ہوا کہ ہماری زندگیوں میں ہم بہت دور ہیں. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پہ اور مزید ڈال دیں. انشاءاللہ ہم میں ضرور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ سے دعا مانگتی ہوں ابا جی. بہرحال ہمیں بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا اجر عطا فرمائے. باجی ایک آخر میں ایک التجا ہے، ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں باجی. ہمیں جیسے بھی ہو ہمیں اپنے ساتھ رکھیں باجی، ورنہ یہ دنیا میں پھر ہم گھس جائیں گے، پھر ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے باجی، ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کہیں کھو نہ جائیں باجی. ہم آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے باجی. پلیز اب جلدی سے جلدی آپ جو بھی کرتے ہیں، مجھے تو آپ سے جدا ہونا بہت غم لگتا ہے باجی. مجھے جلد سے جلد آپ پھر دوسرے تفسیر کے جو بھی آپ سیشن کرتے ہیں مجھے انکلوڈ کر لیں باجی. بہت بہت فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، پوری ٹیم کے لیے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور امت کے لیے یہ ہماری پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ ہمارا جو بھی آگے پلان ہوا تو ہم آپ لوگ اسی گروپ میں ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہیں پر ہی جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. جی نیکسٹ محاورہ طارق میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر اپی، آپ نے مطلب بہت اچھا سورت کو کنڈکٹ کروایا. فرسٹ آف آل جس دن پہلے دن آپ نے سورت اسٹارٹ کی تھی نا، آپ نے بولا تھا کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اپنی عورتوں کو یہ سورت سکھاؤ. جس دن آپ نے صرف ابھی آپ نے 2 آیات کروائی تھی، تو اس دن مجھے لٹرلی لگا تھا کہ ہاں یہ انہوں نے بہت ایک ٹھیک بات کی تھی. مطلب 2 آیات کے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہاں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور مطلب وہ اسٹارٹ میں تھا نا بہتان کے، تو پھر اس چیز کو بہت کم کیا تھا، کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی. وہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات ہو. نارمل روٹین میں ہم دوسروں کے بارے میں بہت گوسپس کر جاتے ہیں، لیکن اس چیز سے بھی بچنا ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنا ہے. اور جب پردے کا آیا تھا تو الحمدللہ میں پہلے سے ہی پردہ کر رہی ہوں شرعی، لیکن جس دن پردے کی آیت آئی تھی نا، اس دن مطلب مجھے ایسا لگا تھا جیسے آج یہ میرا جو ہے نا وہ فزیکل ایگزام ہو رہا ہے پردے سے ریلیٹڈ. اور اس دن تھا کہ بس آج ڈٹ جانا ہے، اور اس میں کوئی وہ کوتاہی نہیں کرنی، کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس پہ ڈٹ جانا ہے. وہ جم جانے کا جو سین ہوتا ہے نا، وہ اس دن جس دن میں نے آیات پڑھی تھی نا، تو تب میرے لیے آیا تھا. اور جس دن آپ نے جب آیتیں نور کروائی تھی نا، تو مطلب وہ میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی. اس دن لگا تھا جیسے اندر سے کچھ ہوا ہے، مطلب جیسے آپ کہتی نا شیشہ صاف ہوا ہے، لگ رہا تھا جیسے کسی نے کچھ صاف کیا ہے اندر. مطلب پتہ ورڈز نہیں ہوں گے وہ کہ میں اپنی فیلنگ ایکسپلین کر سکوں. اس دن لٹرلی میں اپنے اندر کچھ فیل کر رہی تھی کہ کچھ ہوا ہے اندر جیسے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، اور آپ کو ذریعہ بنائے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ سے جڑیں، آپ کو دیکھ کر وہ پردہ کرنے لگ جائیں. آمین یا رب. جی نیکسٹ فائزہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فروا، میں کیا ریویوز دوں اپنے، مجھے تو مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے لٹرلی آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے. یقین جانیے آپ لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی جزا، جس کا انعام صرف اور صرف آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. کسی انسان کے بس کی بات تو یہ ہے ہی نہیں جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے. اور اسے میں نہیں بول رہی ہے اس وقت، یقیناً ہر وہ میری بہن بول رہی ہیں جو اس پورے مہینے اس میں شریک تھی. Literally, I don't have words for you people. You are changing lives. آپ لوگ زندگیاں بدل رہے ہیں اللہ کے ذن سے. اور اسپیشلی جو سورہ نور والی آیت جب آپ نے کروائی تھی، اور اس وقت جو میری فیلنگ تھی وہ میں نے آپ کو پرسنلی شیئر بھی کی تھی واٹس ایپ میسج پہ، آپ نے سن بھی لی تھی. تو اس سے تو آپ باعلم ہے، آپ کے علم میں ہے وہ. اور دوسرا یہ پردے سے ریلیٹڈ، میں پہلے میں حجاب لیتی تھی اور لیکن چہرہ کور نہیں کرتی تھی. تو پھر آپ دیکھیے اللہ کی کرنی، کورونا وائرس آ گیا. ٹھیک ہے، کورونا وائرس کے بعد ہر ایک کے چہرے پہ نقاب آ گیا. میں یہاں دبئی میں ہوتی ہوں نا، دبئی میں مینڈیٹری ہوتا ہے نقاب، آپ نہیں نکل سکتے اس کے بغیر نا، ورنہ فائن ہوتا ہے. تو جب نقاب میں نے لینا شروع کیا تو مجھے ذرا سفوکیشن سے فیل ہوتی تھی. میں نے تھوڑا اوپر نیچے میں کرتی رہتی تھی سانس لینے کے لیے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مجھے عادت ہوتی گئی اس ماسک کی نا، ماسک پہننے کی. تو میں نے پھر یہ سوچا خود سے، یہ سورہ نور سے پہلے کی بات ہے، میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے اس ماسک کی عادت ہو گئی ہے، جب اس ماسک کو پہن سکتی ہوں تو وائی ناٹ نقاب، میں نقاب کیوں نہیں کر سکتی. تو میں نے پھر کورونا وائرس مطلب میرے لیے وہ ایک بلیسنگ ثابت ہوا. یہ جو کووڈ وائرس ہے نا، یہ بہت میری رحمت بن کے نازل ہوا ہے کہ اس وائرس کی بدولت جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کی اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب سورہ نور سے پہلے کی بات ہے. اور جب آپ نے حجاب کی جو آیات سنائی اور اس کے اسپیشلی چہرے کے نقاب کا، حضرت عائشہ کا واقعہ ایک فوت، یہ سب آپ نے بتایا، اس کے بعد تو بس جسے کہتے ہیں نا کہ روح میں ایک ارتعاش آ گیا اور زلزلہ آ گیا ذات کے اندر کہ یا اللہ اس دنیا میں جی رہے ہم کہاں ہیں، ہم تو ہم بہت بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بس بہت بھٹکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اس دنیا میں اور اس آخرت میں اور آنے والی آخرت میں بھی. اور آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ یہ نور کی شمع جو آپ نے روشن کی ہے نا فروا، پلیز 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 اس کو بجھنے مت دیجیے گا، کیونکہ ہم بہت دنیاوی لوگ ہیں. ابھی یہ ختم ہوگی نا تفسیر، ابھی کل دیکھیں ہم دنیا میں لگ جائیں گے. اللہ نہ کرے کیسا ہو، لیکن ہم انسان ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے، ہم پھر بھٹکنے کا خوف ہوتا ہے. تو پلیز اس شمع کو آپ بس بجھنے مت دیجیے گا، کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کرواتی رہیے تاکہ ہم دین سے جڑے رہیں، قرآن سے جڑے رہیں. بس میری آپ سے اتنی گزارش. آخر میں بہت بہت شکریہ، بے انتہا شکریہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے اور آپ کو بہت استقامت عطا فرمائے، آپ کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. جی ارم نیاز، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی ارم، مائک انمیوٹ کریں. جی مکیہ، آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں باجی آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی اور آپ کی ٹیم کا، اور جیسے سبھی بہنوں نے دعائیں دی ہیں اسی طرح کی بہت ساری دعائیں، مطلب یہ کہہ لیں کہ ہماری رگ رگ جو ہے وہ دعائیں کرتی ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ فری آف کاسٹ، مطلب اس طرح کا جو ہے وہ فی سبیل اللہ آپ لوگ لائف چینجنگ جو لیسنز ہیں وہ آپ لوگ دیتے ہیں. ورنہ تفاسیر اور بھی بہت ساری جگہوں پر کروائی جاتی ہے، لیکن آپ کا لہجہ ماشاءاللہ سے ایسے اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے کہ آپ بات کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے. آپ سمجھا رہی ہیں تو وہ لگتا ہے کہ ہمیں وہ چیز ہم نے سمجھنی نہیں ہے، وہ ہم نے کرنی ہے. اور شاید آپ دعائیں بھی اس طرح کرتی ہیں ہمارے لیے، اور آپ کی دعاؤں کا شاید یہ ایز اے ٹیچر آپ کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں توفیق بھی دیتا ہے اور ہم لوگ وہ کرتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں مشکل لگتی ہے نا، تو وہ آپ کی وجہ سے، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے، آپ کے الفاظ کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ دلوں کو ایسے پگھلا دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ جو کل تک اتنی مشکل چیز تھی وہ اتنی آسان کیسے ہو گئی. اب پردہ تو میں پہلے بھی شرعی پردہ کرتی تھی، لیکن بات یہ کہ جب پردے کے احکامات والی آپ نے جب بات بتائی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں پردہ نہیں کرتی، مطلب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی تھیں، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے پتا تھی، لیکن میں بہت لائٹ لیتی تھی ان چیزوں کو، بہت زیادہ لائٹ لیتی تھی. لیکن اب مطلب مجھے اب لگتا ہے کہ واقعی میں نے کچھ کیا ہے، مطلب یہ پردہ یہ ہے، وہ نہیں تھا جو میں اتنے سالوں سے، تقریباً مجھے میں 8 کلاس میں تھی جب سے میں پردہ کر رہی ہوں. لیکن اور پردہ بھی میں نے اپنے شوق سے کیا تھا کیونکہ میری فیملی میں بہت سارے ریلیٹیوز، میری بہت ساری خالائیں ہیں اور کزنز ہیں، بھابیاں ہیں، سب موسٹلی کرتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اب اسٹارٹ کیا ہے، مطلب سمجھ کر جو کیا ہے وہ تو شوق سے کیا تھا، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مسلمان عورتیں ایسی ہوتی ہیں. صرف ایک چھوٹی سی میں نے بات سنی تھی اس وقت، مطلب میں چھوٹی تھی، اتنی زیادہ سمجھدار نہیں تھی، کہ جو ایک کینڈی والی ایگزامپل تھی کہ اگر ایک ٹافی ہے، کینڈی ہے، اسے اگر وداؤٹ ریپر رکھا جائے تو اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور اگر اسے کورڈ رکھا جائے تو وہ صاف رہتی ہے. صرف ایک اس چھوٹی سی بات نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے بری نظروں سے بچنا ہے. تو پردہ میں نے اس بات پر شروع کیا تھا کہ میں مسلم ہوں، مجھے جو ہے وہ گندی نظروں سے بچنا ہے، خود کو صاف رکھنا ہے. مجھے اس وقت اتنا سینس نہیں تھا پردے کے اصل معنی ہے کیا، یہ فرض ہے یا نہیں ہے، زینت کا کیا مطلب ہے، یہ مجھے پتہ چلا. بہت ساری باتیں سیکھیں، اور اس کے بعد پھر زنا سے ریلیونٹ جو باتیں تھیں وہ سب باتیں، پھر واقع عفق تھا، ٹھیک ہے. اور یہ سب بہت ساری چیزیں اس طرح. پھر میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جس طرح ہم تقریباً سبھی بہنوں کا جو رسپیکٹ اور محبت آپ سے ہے، پھر اس بات کو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کرام کو کوئی واعظ کرتے تھے، کوئی کسی بات کی تعلیم دیتے تھے، تو ان کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہوگا. مجھے اس بات پر بھی بہت پیار آتا ہے ان پر کہ مطلب ان کا کیا، ان کی محبت کیسے ہوتی ہے. ہم نے تو انہیں بن دیکھے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ سے جیسے ہم لوگ صرف آپ ہیں ہمارے لیے ہیں، ٹیچر ہیں ہماری، ہم آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ کرنا ہے ہمیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب سنتے ہوں گے تو وہ جان نشاور کرنے کی جو بات کرتے تو ان لوگوں کے لیے پھر کیا ان کی فیلنگز ہوتی ہوں گی. میں اس چیز کو بہت زیادہ سوچتی ہوں. اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ یہی چاہوں گی اب سے کہ آپ جو بھی آپ کی کلاس ہو کسی بھی طرح سے آپ کے ساتھ ان ٹچ رہوں. بس آپ بھی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ جو نور آپ نے ہمارے دلوں میں جس نور سے آشنا کروایا ہے ہم سب کے دلوں کو، بس اللہ تعالیٰ اس نور سے ہمیں ہمارے دلوں کو بھر کر رکھے اور ہم لوگ گمراہی کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اگر چن لیا ہے تو ہم لوگ اسی طرف رہیں جس طرف اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے. شیطان ہم پر حاوی نہ ہو کبھی بھی. سبھی بہنوں کے لیے دعا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی ایک چیز آتی ہے کہ جہاں سے ہم سیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں اور ہمارے جذبات بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن یہاں پر ایک چیز ضرور ہم سب نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں. اگر انسان واقعی ہی اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے اللہ کے ساتھ جڑا رہے، دین کے ساتھ جو ہے ٹچ میں رہے، تو پھر اس میں یہی ہے کہ انسان جو ہے نا بس جہاں اس کو خیر ملے وہ فوراً سے چلا جائے. اور دعا ضرور مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اپنے سے دور مت کیجیے گا. آپ یقین کریں جب آپ واقعی ہی سچے دل سے اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں نا تو اللہ مختلف راستے بناتے ہیں. میں آج ہوں کل نہیں ہوں، کوئی اور آپ کے لیے ہوگا، تو اللہ ذرائع بناتے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بس آپ نے اپنے اور اللہ کے تعلق پر فوکس رکھنا ہے کہ کیا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے، کیا چیز ہے جو اس کو اسٹرانگ کر رہی ہے اور کیا چیز ہے جو اس کو ویک کر رہی ہے. جب آپ کی نظر اس پہ ہوگی انشاءاللہ آپ کو جہاں بھی خیر نظر آئے گی آپ خود وہاں پر دوڑنے والے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. ٹائم ہو چکا ہے، ابھی آگے 2 ممبرز ہیں، میں ان کو ان میوٹ کروں، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنا ہو سکے مختصر کیجیے گا تاکہ پھر ہم اس کو اینڈ کر لیں. جی میں آپ کو ان میوٹ کر رہی ہوں. عثما، جی عثما ان میوٹ کریں. جی جلدی سے ان میوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر، آپ نے اتنی اچھی کلاس لی ہماری، ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ، پوری لائف ہی چینج ہو کے رہ گئی ہے. پہلے بھی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے
लेकिन शरई पर्दा नहीं करते थे। मुझे तो अपने बहनों से पर्दा करना बहुत बहुत मुश्किल लगता था, ऐसा लगता था मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, बहुत ज़्यादा आसान लगता है। और फिर जब भी मैं हिजाब लेती हूँ ना, मुझे आपकी एक बात याद आती है कि आप कहती हैं ना कि हम अपने रब को ऐसे ही हिजाब में अच्छे लगेंगे, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हम अपने रब को इस तरह ही अच्छे लगेंगे हिजाब के अंदर ही। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो नेक्स्ट सूरत स्टार्ट करवाएं तो सूरत कहफ करवाएं, ये सूरत मेरी फेवरेट सूरत है, मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ सूरत कहफ से स्टार्ट करवाएं। और मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपके साथ हमारे साथ ही रहे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपके करीब आने वाले हर शर को ख्याल में बदल दे। आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी सारी दुआएं आपके हक में भी कबूल फरमाए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्लान करेंगे तो उसके बारे में आपको हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। जी रुखसाना सलीम अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सूरह नूर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा, अल्लाह आपको जज़ा व खैर अता करे। और आपने जो दुआ की वो भी बहुत अच्छी की थी, अल्लाह वो सारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। और रिक्वेस्ट है कि आप दूसरा सूरह सूरह मरियम कीजिए इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पूरे कुरान पाक की एक एक सूरत करके तफसीर करें इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर, इंशाअल्लाह आप जुड़े रहिए हमसे। आपको और आपकी सारी टीम को जज़ाकल्लाह खैर। वही कि बारकल्लाहु फीक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे राजी हो। जी मुझे लगता है आप सबके व्यूज़ हो गए हैं। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना भी टाइम हमने यहाँ पर गुजारा, जो भी हमने सीखा उसको भूलना नहीं है, उसको अमल में लाने की पूरी कोशिश करनी है। जिस भी लेवल पर खड़े हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, जहाँ पर खड़े वहीं पर खड़े नहीं रहना, वरना फिर दुनिया की रंगीनियाँ और शैतान नफ्स ये सब कुछ हमें फिर पीछे की तरफ ले जाता है। तो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। लास्ट में बस मैं एक सूरत नूर के बारे में छोटा सा क्लिप चलाना चाहूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको एंड करती हूँ। 1 मिनट का क्लिप है तो आप सब वो सुन लीजिए। सूरह अन-नूर क्या है? ये रोशनी है जो दिलों के अंदर उतरती है। रोशनी जब रोशन दिलों से फूटती है तो माहौल को रोशन कर देती है। ये रब की रोशनी है जिससे तारीक दिल रोशन हो जाते हैं, जिससे रहने सहने के ढंग आ जाते हैं, जिससे घुटे हुए ताफुन ज़दा माहौल में ज़िंदगी के आसार पैदा हो जाते हैं, जिससे ज़मीन के बाशिंदे आसमानी लाइफस्टाइल सीख जाते हैं, जिससे ज़मीन के बाशिंदे आसमानी जन्नत के लिए तैयार हो जाते हैं। रब की रोशनी में ठंडक है, मिठास है, सुकून है, इत्मीनान है। आओ ये रोशनी दिलों में बसा लें, घरानों को रोशन कर लें। आओ रोशनियों के मुसाफिर बन जाएं। आओ ये रोशनी पूरे जहान में फैला दें, ज़मीन को रब की रोशनी से भर दें। आओ ज़िंदगी को अमर कर लें। रोशनी ही तो ज़िंदगी है, इसी रोशनी के साथ कब्र में उतरना है, इसी रोशनी के साथ मैदान हशर में रास्ता तलाश करना है, इसी रोशनी ने जन्नत तक लेके जाना है। बहुत दूर हमने जाना है, दिलों के चिराग जलाएंगे तो रोशनी होगी। जी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगी। तो अब हम क्लास का एंड करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे।